کالج سوری جو قرآن میڈیکل کمپلیکس کی حالت تھی، یہی تقریباً تمام ہاسپٹلس کی حالت ہے. ہم ان سب کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کرنے جا رہے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، جو سندھ نے ایک ماڈل اپنایا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالی ہم یہاں پر انٹروڈیوس کر رہے ہیں. میں فوجی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ میری ابھی راولپنڈی میں وہاں ملاقات ہوئی جنرل عاصم ملک سے، جو اے جی ہیں. انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کے ذریعے ہمارے 3 ہاسپٹلس چلانے کا گورنمنٹ آف بلوچستان کا کمٹمنٹ کی ہے، جس میں ایک دالبدین میں ہاسپٹل ہے، ایک اواران میں ہاسپٹل ہے جو آلریڈی فوج چلا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو سکھا بھی رہی ہے ساتھ. اور تیسرا جو ہے وہ سوئی ویلفیئر ہاسپٹل ہے ڈیرہ بگٹی میں. سو ہم انشاءاللہ اپنے ہاسپٹلس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جا رہے ہیں اور تمام ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور اصل مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں 80 ارب روپے مذاق نہیں ہے اس غریب صوبے کے لیے، تو ہم اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھرپور لینے کی کوشش کریں گے. تو سینار کے فنڈ آپ دوبارہ جاری کریں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ میرے نالج میں ابھی تک یہ سینار والا نہیں لے کر آئے ہیں. جو ہی یہ آئیں گے، جو کینسر پیشنٹس کی بات جی بالکل، ان کا ایک ایشو آتا ہے، ارریگولرٹیز ہو رہی تھی ان فنڈز میں جو دوائیوں کے، وہ کرپشن ہو رہی تھی ٹو بی آنیسٹ. اب اس کرپشن کو روکنے کے لیے فار دا ٹائم بینگ اس کو روکا گیا ہے، لیکن ود ان نو ڈیز ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے مریضوں تک وہ دوائیاں پہنچائیں. ایسی ایجوکیشن کی بھی یہی صورتحال ہے، بہت سے گھوس ملازمین ہیں اس میں. دیکھیں، ایجوکیشن کی ابھی تک ہم نے وہ نہیں لی، بریفنگز نہیں لی. جو ہی ہم ان کی بریفنگز لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن میں بھی ہم اتنا ہی بڑا پیسہ پمپ ان کر رہے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کیا آ رہا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ایجوکیشن دے پا رہے ہیں؟ تو آنسر از نو. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں نے آپ سے کہا 60 کے قریب ہم ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں، پی ایس سی پی یقیناً ریوائز ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ریشنلائز کریں. 500 ارب کا تھرو فارورڈ ہے، تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریفارمز مانگ رہی ہیں. ریفارمز کمیٹی آج ہم ایک بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے سینئر جو ہیں بیوروکریٹس ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، ان کو ہم کام دے رہے ہیں، جس میں محفوظ علی خان صاحب ہیں، تھوڑا اور بہت سارے نام ہیں، جن سے ہم بلوچستان کی گورننس کے ریفارمز کی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اگلے کوئی 60 دنوں کے اندر یا 30 دن سے 60 دن کے اندر ہمیں وہ ریفارمز کے لیے تجاویز دیں گے. اب ان تجاویز کو ہم کیبنٹ کے سامنے رکھیں گے، تب تک انشاءاللہ کیبنٹ بھی فارم ہو جائے گی. تو ہم بلوچستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر چھوٹے سے اور بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ فار ونس فار آل گورننس کی طرف اگر مکمل طور پہ نہ صحیح، ایٹ لیسٹ ہم وہ ٹریک پکڑ لیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف، جو ڈیولپمنٹ جس کا فائدہ بلوچستان کے عام آدمی کو، اس کی طرف جا رہے ہیں. سر، یہ سریاب روڈ کا نقشہ چینج کر دیا گیا ہے. سریاب روڈ جو بن رہا تھا اس کے ساتھ لنک روڈ تھا، لیکن آپ دیکھیں یونیورسٹی سے آگے جو ہے وہ لنک روڈ انہوں نے ختم کر دیا، جبکہ گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پیسے بھی دیے جن سے جگہ خریدی ہے. نہیں، یہ آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. ہم جو سروس روڈ ہے وہ بنائیں گے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے بھی میں نے اب کمشنر کوئٹہ کو ٹاسک کیا ہے. ود ان 2 months اس کو میں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے. 3 چیزیں اس کو ٹاسک کی ہیں. نمبر 1 از گاربیج. 1.5 لاکھ ٹن گاربیج جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں پڑا ہوا ہے. 1.5 لاکھ ٹن وہ گاربیج اس نے اٹھانا ہے. نمبر 2 از ٹریفک. اس کے لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے، ڈیجیٹل طریقے سے، کہ جیو میپنگ کر کے ہم اس ٹریفک کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. سملرلی جو سریاب روڈ ہے اس کے بارے میں بھی ہماری یہی پالیسی ہے کہ ان کو میں نے ٹائم فریم دیا تھا، وہ اس ٹائم فریم پہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ.